بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم حاضرین ناظرین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 11ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہمارے مقصد یعنی فہم قرآن میں کامیاب فرمائے، اور میری طرف سے اس درخواست کے ساتھ کہ یہ مقصد چونکہ بڑا پاکیزہ مقصد ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس سبق میں باوضو ہو کر شریک ہوں، اور سبق سے فراغت کے بعد جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں قرآن پاک کے مطالعہ کے دوران میں ان سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ جو کچھ ہم پڑھیں اسے قرآن پاک کی عبارات میں پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا سفر اپنے حقیقی مقصد یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف کامیابی کے ساتھ جاری رہے۔ تو پچھلی دفعے ہم نے ایسے جملوں کا مطالعہ کیا تھا جو کسی اسم سے شروع ہوتے ہیں، اور اس لیے انہیں جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی۔ آج اس کی کچھ مزید مثالیں جو ذرا زیادہ لمبی ہوں گی، اور ان کی اسی لیے میں ساتھ ساتھ تشریح کرتا جاؤں گا، دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلی مثال اب جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، ذالک رب العالمین۔ جملہ شروع ہو رہا ہے ذالک سے جو اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب عالمین ہے، عالمین کا پروردگار ہے، جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہے اس جملے کی؟ شروع میں تو ذالکہ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ شروع میں اسم ہوتا ہے، اور چونکہ وہ شروع میں ہوتا ہے اس لیے وہ ابتدا کہلاتا ہے، کیونکہ ابتدا میں آتا ہے۔ اور رب العالمین جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا، یہ خبر ہے، لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی ایک مرکب ہے، اور یہ مرکب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رب العالمین، عالم کی جمع عالمون، عالمون واو اور نون لگا کر عالمون ہوتی ہے، عالمون عالم کی جمع۔ اب رب یہاں پر مضاف ہے، کیونکہ درمیان میں کا کے کی ترجمہ آ رہا ہے نا۔ ہم مالک کا لفظ یا رب کا لفظ جو ہے اسے نسبت دی گئی ہے عالمین کی طرف۔ کس کا رب؟ جہانوں کا رب۔ تو یہ مضاف الیہ ہوا، چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہوا، اور عالمون سے مجرور ہونے کی وجہ سے عالمین ہو گیا، چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اور مضاف الیہ ہو مجرور کب ہوتا ہے؟ کوئی اسم دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو یعنی مضاف الیہ ہو رہا ہو، یہ عالمین کا لفظ مضاف ہو رہا ہے رب کی طرف، رب اس کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اور یہ دوسری صورت صرف ایک اور ہوتی ہے کہ حرف جر ہو اس سے پہلے، پھر بھی یہی صورت ہوگی۔ تو اب دوسری مثال دیکھیے اس کے بعد، اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ سماوات کس کی جمع ہے؟ اب پہلے پڑھ چکے ہیں، سما، سین میم الف اور آخر میں حمزہ، سما، واحد سماوات کا سما، آسمان، سماوات اس کی جمع ہے۔ اللہ نور السماوات ہے، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے اس کی بھی، اللہ پہلا لفظ مبتدا ہے، اور پھر نور السماوات ہے، یہ مل کر ہمیں مبتدا کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے۔ اللہ کیا ہے، کیسا ہے؟ اللہ آسمانوں کا نور ہے، تو اللہ مبتدا ہے، نور السماوات خبر ہے، اور یہ خود مرکب ہے نور اور سماوات سے۔ نور مضاف ہے، سماوات مضاف الیہ ہے، آسمانوں کا نور، اس لیے سماوات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں زیر ہے، سماواتوں نہیں ہے بلکہ سماوات ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مبتدا، ذو الفضل العظیم ذرا تھوڑی سی مزید توضیح چاہتا ہے، اس کو میں تجزیہ کرنے کے لیے اس کو الگ الگ کر کے لکھتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ مرکب کیسے بنا ہے۔ ذو الفضل العظیم ہے، ذو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے صاحب، والا،
اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ زو کی بجائے جو اس کی مجرور والی شکل ہے نا، زی قدر، قدر والا، زی جاہ، مرتبے والا، یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، تو زو وہی ہے۔ اور ذو الفضل العظیم آگے ہے الفضل، اس کو میں الگ رہنے دیں ابھی، اس کو الگ رہنے دیجئے، الفضل، فضل، الفضل، اور یہ موصوف، اس کی صفت عظیم، عظیم فضل، بہت بڑا فضل، الفضل العظیم، بہت بڑا فضل، یہ موصوف، یہ اس کی صفت۔ اب جب ذو اس کے شروع میں آیا تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ اس کا، یہ اس کا مضاف الیہ، یہ خود موصوف اور صفت ایک مرکب ہے، مرکب توصیف، اور یہ پورا مرکب جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ذو کا، ذو الفضل، اور چونکہ ذو مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے تو کیا ہوگا، اب لام کی پیش نہیں رہے گی بلکہ کیا ہو جائے گا، زیر آ جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، زیر آ جائے گی، ذو الفضل ہو جائے گا۔ اگر اتنا بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، ذو الفضل کا معنی ہوتا فضل والا، لیکن اب ہے ذو الفضل العظیم، اور عظیم کس کی صفت ہے، فضل کی، اب فضل کی جو زیر آئی ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی، یہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ موصوف پر پیش ہو تو صفت پہ بھی پیش، اس پہ زیر ہو تو اس پہ بھی زیر، تو الفضل العظیم میں ہو گیا۔ اب فضل عظیم والا، عظیم فضل والا، اللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ مبتدا تھا، اللہ فضل عظیم والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہوا رب العرش العظیم، یہ اسی طرح ہوا، اس کا مبتدا کیا ہے، جملہ کس سے شروع ہو رہا، ہوا سے، اور ہوا کیا ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر ظاہر ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ہوا یہ تو ہو گیا مبتدا، اور رب العرش العظیم ہے یہ سارے کا سارا خبر، ہوا وہ، اور اس کے بارے میں کیا خبر ہے جملے کے اندر، وہ رب عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو ہوا یہ تو جملہ کا مبتدا تھا، شروع ہوا تھا اس سے جملہ، رب العرش العظیم ہے، رب، اور یہ العرش، میں اب زیر نہیں لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور عرش کی صفت کیا ہے، عظیم، یہ عرش کی صفت ہے، العرش العظیم، عظیم عرش، رب اس کا مضاف ہے، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اس کا مضاف ہے، اور مضاف الیہ ہوا تو یہ پیش کی بجائے زیر ہو گئی، اور اس پر زیر آئی موصوف پر تو اس کی صفت جو تھی اس کے نیچے بھی زیر آنی ہے، یہ بھی زیر ہو گئی، تو یہ بن گیا ہوا رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، وہ عظیم عرش کا والا ہے۔ چلیے، اجرہ عند ربہ، اجرہ کے معنی کیا ہوں گے، اجر کے معنی تو اجر ہی ہے، بدلہ، اجرہ کے معنی کیا ہوں گے، اس کا اجر۔ ہم نے ضمائر متصل پڑھے ہیں پہلے، متصل ضمیریں، وہ ضمیریں جو اپنے پہلے اسم کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں، تو اجرہ اس کا اجر، عند ربہ، اب اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اجرہ یہ مبتدا ہے، عند ربہ یہ اس کی خبر ہے پورے کی پوری، اس کا اجر کہاں ہے، کس کے پاس ملے گا، اجرہ عند، عند کے معنی ہے پاس، عند پاس، عند رب، رب مضاف ہے پھر، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے، رب ہی اس کا رب، یہ مضاف، یہ خود مضاف اور مضاف الیہ۔ اتنی زیادہ میں آپ کو گرامر کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن
مرکبات کی شناخت کے لیے اور ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ آپ صحیح ترجمہ کرنا سیکھ سکیں۔ تو رب ہی اس کا رب، اور یہ رب کی بے کے نیچے زیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ لفظ رب جو ہے یہ خود اگرچہ یہ مضاف ہے، دیکھیے رب کا لفظ مضاف ہے ہی کے تعلق سے، اس کا رب، کس کا رب؟ اس کا رب، تو اس لیے رب مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، مگر اندہ کا لفظ بھی مضاف ہے، کے پاس ہے نا، اس کے رب کے پاس، تو یہ اندہ مضاف ہے اور یہ پورے کا پورا اس کا مضاف الیہ ہے، اس کے رب کے پاس، تو یہ مضاف ہوا، اس تعلق سے یہ مضاف الیہ ہو گیا، اس کے تعلق سے، اسی لیے اس کے نیچے رب کے نیچے زیر ہے، ربہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ مجرور نہ ہوتا تو ہوتا ربہ، اس کا رب، ربہ، اب چونکہ اندہ پہلے آ گیا ہے اور یہ اندہ کا مضاف الیہ ہے، اس لیے بنے ہو گئے اس کے رب کے پاس اور اندہ رب ہی۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، اللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین سے علیم ہے، اللہ اللہ علیم علیم ہے۔ اچھا یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے، ویسے ہو جاتی ہے نا، اللہ علیم، اللہ علیم ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اللہ اور علیم اس کی خبر، یعنی یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب آگے بالمتقینہ جو ہے یہ خبر کے بارے میں ہمیں کچھ مزید بتا رہا ہے، یعنی علیم ہے، جاننے والا ہے، کس کو، کس کے بارے میں، یہ لفظ بالمتقین ہمیں بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اگر اس کی باقاعدہ ہم نے انالیسس کرنا ہو نا تو پھر کہیں گے کہ اللہ تو مبتدا ہے ہی، اس سے شروع ہو رہا ہے، علیم اس کی خبر ہے، اور یہ بالمتقین جو ہے یہ خبر سے متعلق ہے، کہتے بھی ایسے ہی ہیں متعلق خبر، اس کو گرامر میں بھی متعلق خبر ہی کہتے ہیں کہ خبر سے یہ خبر کے بارے میں کچھ مزید بات ہمیں بتا رہا ہے، تو بالمتقینہ بے حرف جر ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں متقون تھا پہلے، متقون، متقی، متقی اردو میں بولتے ہیں متقی، پرہیزگار شخص، نیک شخص، تقوی والا، تو متقی کی جمع متقون، جمع سالم ہے متقون، اور جب بے آیا المتقون، ال لگنے سے خاص ہو گیا اور اس کے ساتھ بے لگا حرف جر بالمتقین، تو یہ مجرور ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجرور میں پھر یہ واو نون جو ہوتی ہے جمع کی یہ نون بن جایا کرتی ہے اور اس پر ظاہر ساتھ زبر آ جایا کرتی ہے، تو یہ بالمتقین ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ علیم ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ بکل شیء علیم، یہاں بھی وہی بات ہے، لیکن یہاں پر خبر آخر میں آئی ہے اور خبر سے متعلق جو کچھ بتانا تھا وہ پہلے آ گیا۔ اللہ علیم، اللہ مبتدا، علیم خبر، اللہ علیم ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اور ہے کے لیے جیسے ہم اردو میں ہے بولتے ہیں یا کچھ اور، وہ نہیں آتا، بس اللہ کا معرفہ ہونا اور علیم کا نکرہ ہونا یہی مبتدا اور خبر کا تعلق قائم کر دیتا ہے۔ اگر علیم نکرہ نہ ہو، اس پر یہ دو تنوین نہ ہو، تو پھر یہ جملہ نہیں بنے گا۔ مثلا اللہ کے بعد اللہ کا لفظ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، علیم نکرہ ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خبر پر بھی ال لگا دیں تو پھر اب جملہ نہیں رہے گا۔ اللہ العلیم اگر ہم بولیں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ علیم خدا، جاننے والا خدا، بس موصوف صفت ہوگی، پھر وہ جملہ نہیں بنے گا، مگر اللہ علیم، اللہ علیم ہے، بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز سے، بے حرف جر ہے، کل شیء مضاف اور مضاف الیہ ہر چیز، اور بے حرف جر ہونے کی وجہ سے کل کی لام کے نیچے زیر ہے، چونکہ بے، ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، بے کل شیء، اسے ذرا غور کیجیے گا اور یہ آپ کو کافی اس سے مدد ملے گی آئندہ بھی جب ایسے
مرکب آئیں گے. دیکھیے یہاں پر یہ بے تو حرف جر ہو گیا، اس کو الگ الگ کر کے لکھ رہا ہوں. اگر یہ لفظ بے نہ ہوتا تو یہ ہوتا کلو شین، ہر چیز. کلو شین، یعنی شین کے نیچے جو اب تنوین ہے وہ تو پہلے بھی ہوتی، کیونکہ کلو کا یہ مضاف الیہ ہے، ہر چیز. کلو مضاف، شین مضاف الیہ، ہر چیز. تو یہ تنوین تو ایسے تھی. اب یہ پیش جو ہے یہ بھی زیر میں ہو گئی کیونکہ اس کے پہلے بے آ گیا، حرف جر. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کلن ہونا چاہیے تھا، بے کلن. لیکن یہ مضاف ہے آگے، اس لیے اس کے اور جو لفظ بھی مضاف کی حیثیت رکھتا ہو، کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس پہ تنوین کبھی نہیں آیا کرتی. بے کلن شین نہیں ہو سکتا کبھی بھی، بے کل شین، چونکہ کل مضاف ہے کس کی طرف؟ شین کی طرف. اگر یہ لفظ نہ ہوتا، صرف اتنا ہی ہوتا بے، اور اس کے بعد کل کا لفظ ہوتا، پھر ہوتا بے کلن. لیکن کل اب مضاف ہے آگے کی طرف، تو اس سے اس پر تنوین نہیں، ایک زیر. انت حلم بہذا البلد. انت لفظی معنی ہے تو، مذکر کا صیغہ ہے. حلن، حلن کے معنی ہوتا ہے رہنے والا، کیونکہ عربی میں حلول مصدر ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں اترنا، نازل ہونا. یہ لفظ جو حل بولتے ہیں نا آپ، اس کے دو معنی عربی میں ہوتے ہیں. حیلام، یہ حل، حلہ، یہ ماضی اس کی ہوتی ہے، آگے آپ چل کے ہم پڑھیں گے. تو یہ اس کے معنی ایک اترنے، نازل ہونے کے بھی ہوتے ہیں. انت حلن، تو لفظی معنی کر رہا ہوں، حلن مقیم ہے. بے حاضل بلد، حاضل بلد یہ شہر، بے آ گیا شروع میں، حرف جر میں، تو اسی لیے یہ بلد کے نیچے زیر ہے کیونکہ حرف جر پہلے موجود ہے. اور انت مبتدا، حلن خبر، تو مقیم ہے. بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن آگے پھر بے حاضل بلد جو ہے یہ اس کے بارے میں، خبر کے بارے میں مزید ہمیں بتا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اور اس کے بعد ربی علی کل شیء حفیظ. ربی یہ مبتدا ہے، اور یہاں پر یہ مبتدا خود مرکب ہے. مرکب ہے نا، رب اور یہ جو ضمیر ہے متکلم کی، میرا رب. رب پروردگار، ربی میرا پروردگار. اور اس کی خبر کیا ہے؟ اس جملے میں خبر کیا ہے؟ ذرا دیکھیے نا مثال سامنے، ربی علی کل شیء حفیظ. تو اس میں خبر کیا ہے؟ حفیظ. ربی حفیظ، میرا پروردگار حفیظ ہے، نگہبان ہے. علی کل شیء، ہر چیز پر. آگے چلتے ہیں. ھذا من فضل ربی، اس سے تو آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، مکانوں کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے. ھذا یہ مبتدا ہے، من سے، فضل ربی میرے رب کا فضل. اب اس کو اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ھذا تو خیر پہلے ہی مبتدا ہو گیا، ھذا تو مبتدا ہو گیا، اور باقی من فضل ربی جو ہے اس کی ہم تعلیل کر کے دیکھتے ہیں آگے، کہ آگے یہ من ہو گیا جی. من یہ حرف جر ہے، من حرف جاری ہے نا جی، حرف جاری ہے، تو یہ من حرف جر ہو گیا ہے. یہ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہر لفظ کی جو جگہ ہے جملے کے اندر وہ سمجھ میں آ جائے، جب بھی آپ صحیح ترجمہ کر سکیں گے. من. اب آگے ہے فضل، ربی، یہ رب اس کو بھی، بلکہ یہ بھی مرکب ہے، دو لفظ ہیں. رب مضاف، یہ مضاف ہے، ربی میرا رب، یہ مضاف مضاف ہے، ایک مرکب تھا. گویا یہ مرکب اضافی ہو گیا نا جی، کیونکہ یہ مضاف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے. تو یہ دونوں لفظ جو یہ اس کے مضاف بن گئے، اس کے مضاف الیہ ہو گئے. یعنی فضل مضاف، ربی مضاف الیہ، میرے رب کا فضل. فضل کس کا؟ فضل کو کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ ربی کی طرف. تو ربی
مضاف الیہ ہے اور فضل مضاف ہے، اور من اس سے پہلے تھا، تو یہ جار اور یہ سارا فضل سے فضل ربی، فضل ربی جو ہے یہ پورا، یہ اس حرف جر کا مجرور، اس حرف جر کا مجرور، یہ پورے کا پورا یہاں تک۔ ترجمہ بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں، میرے رب کے فضل سے، کس سے؟ فضل سے نہیں، رب سے نہیں، پورا لفظ جو ہے وہ اس کے تحت آ رہا ہے، من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے، ہاذا یہ ہے، ہاذا یہ ہے، یہ ہے میرے رب کے فضل سے۔ قلوبنا فی اکنۃ، یہ نئی مثال آپ کے سامنے، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی، قلب نہیں بولیے، قلب، دل، اور جمع اس کی قلوب، قلوبنا ہمارے دل، یہاں بھی مبتدا جو ہے وہ مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، کیونکہ قلوب کے لفظ کو نسبت دی گئی ہے، کس کے دل؟ ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دل، یہ مبتدا ہو گیا۔ فی اکنۃ، فی حرف جر ہے، اکنہ مجرور ہے، اکنہ کے معنی پردے، غلاف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، وہ حق کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، یہ جملہ ایک مکمل ہو گیا، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، یعنی ہمیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا، ہمیں اپنے عملوں کا صلہ ملے گا، عمل کی جمع اعمال۔ اور پھر دوسرا جملہ ہے لکم اعمالکم، لکم تمہارے لیے ہیں، اعمالکم تمہارے اعمال، یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ بیچ میں واو کا لفظ جو ہے یہ ان دو جملوں کو ملا رہا ہے، اور اس کے معنی آپ نے پہلے پڑھا تھا ایک واو جو حرف جر ہوتا ہے، مگر وہ حرف جر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے معنی ہوں قسم، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ یہاں اس کے معنی قسم کے نہیں ہیں بلکہ اور یہ حرف عطف کہتے ہیں ہم اسے، اس کے معنی اور کے ہیں، یہ صرف دو جملوں کو یا دو لفظوں کو، دو اسموں کو یا دو فعلوں کو ملاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ کیا معنی ہوں گے اس کے؟ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے کیا؟ ما کے معنی ہے جو کچھ، ما کے معنی کیا ہے؟ جو کچھ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، سما کی جمع سماوات، فی کے معنی میں فی حرف جر، سماوات مجرور، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، ارض کا لفظ بھی اردو میں ہم عام بولتے ہیں زمین۔ تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں، اگلے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کے بعد جملہ فعلیہ کا آغاز کریں۔